امریکہ کا نمبر ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 64 نمبر ہے 64، اور برطانیہ کا 18 نمبر ہے 18واں۔ سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر ہے ناروے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں جو ٹاپ پہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آزادی اظہار ہے وہ ہے جی ناروے، دوسرا ہے جی نیدرلینڈ، تیسرا ہے استونیا، چوتھا ہے ڈینمارک اور پانچواں ہے سویڈن۔ اب اس میں دیکھیں آپ، ایک بڑی کامن بات ہے کہ جو ٹاپ کے 4-5 کنٹریز ہیں نا، ہیں تو یورپ کے، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ شمالی یورپ سے ہے، نارتھ یورپ سے ہے۔ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں سوائے نیدرلینڈ کے، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اور اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہاں پہ کیپٹلزم نہیں ہے، یہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ہے، یعنی کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کے تصور کے تحت یہاں پہ جمہوریت کو چلایا جاتا ہے۔ تو جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یعنی کہ نارتھ یورپ کے جو ممالک ہیں، ان ممالک کے آئین کو اگر آپ دیکھیں گے اور پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی سملیرٹیز نظر آئیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ناروے جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں نمبر 1 پہ آ سکتا ہے تو پاکستان کو بھی نمبر 1 پہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے کہ ہم ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں نمبر 1 پہ آئیں، اس لیے کہ ناروے کی بھی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، اور ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، یہ بھی پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ قرار دیتا ہے۔ لیکن ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنتی ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ ایسے نہیں بنتی کہ وہاں پہ صرف آزادی اظہار جو ہے وہ بہتر ہو، وہاں پہ رول آف لا بھی ہونا چاہیے۔ اب جو یہاں پر بھی رول آف لا کے انڈیکس میں بھی کون ٹاپ پہ ہے؟ ڈینمارک، اس کے بعد ناروے، پھر فن لینڈ، اور پھر چوتھے نمبر پہ سویڈن۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھی یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں، اور رول آف لا کا جو انڈیکس ہے اس میں بھی یہی کنٹریز ٹاپ پہ ہیں۔ وجہ ویلفیئر اسٹیٹ، وجہ یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹیاں نہیں ہیں یہاں پہ، یہ ممالک جو ہیں یہ اپنی جو حکومت کے جو وسائل ہیں اور حکومت کی جو آمدنی ہوتی ہے جو ٹیکسوں سے حاصل کی جاتی ہے، اس آمدنی کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ریاست ہے وہ اپنے شہری کو روٹی بھی دیتی ہے، کپڑا بھی دیتی ہے، مکان بھی دیتی ہے، روزگار بھی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے۔ پاکستان کا آئین بھی یہی کچھ کہتا ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 38، آرٹیکل 38 اگر آپ غور سے پڑھیں، یہ صرف میری بات سن کے نظر انداز نہیں کرنی، کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر آئین کی کتاب نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل میں جائیں، آئین پاکستان نکالیں، آرٹیکل 38 پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 38 میں کہ پاکستان کے ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو تعلیم فراہم کرنا، اس کو روزگار فراہم کرنا اور اس کو کھانا فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 25 جو ہے آئین پاکستان کا، آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں، اور آرٹیکل 25A بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ 25A کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر کے ہر پاکستانی بچے کو مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ جج صاحبان کو، اپنی مرضی کے جج صاحبان کو لگانے کے لیے یا جو اچھے نہیں لگتے ان کو نکالنے کے لیے آئینی ترمیم کر لیتی ہے، لیکن 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر پاکستانی بچے کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ جو ہے کچھ نہیں کرتی۔ یہ اس لیے ہم رول آف لا کی رینکنگ میں بہت نیچے ہیں۔